أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب
كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قریش کے مانوس کرنے کے سبب، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، جن کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح، اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، معبود برحق بے نیاز، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور شب کی تاریکی کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہیے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی، وسوسہ انداز کی برائی سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنات سے ہو یا انسانوں میں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے 30ویں پارے میں سورہ القریش، سورہ الماعون، سورہ الکوثر، سورہ کافرون، النصر، لاہب اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ والناس کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری عبد الماجد۔ آئیے دعائے ختم القرآن کی سعادت حاصل کریں۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اے اللہ، میری قبر کی وحشت کو انس سے بدل دے، مجھ پر قرآن عظیم کی برکت کے سبب سے رحم کر، اور اس کو میرا امام اور نور و ہدایت اور رحمت بنا۔ اے اللہ، اس میں سے جو بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا، اور جو میں نہیں جانتا سکھا اس سے، اور تلاوت نصیب کر دن اور رات کے وقتوں میں، اور اس کو میرے لیے دلیل بنا، اے پالنے والے جہانوں کے۔ الحمدللہ۔ سامعین، آج قرآن حکیم فرقان حمید کا یہ دور مکمل ہوا۔ اس عظیم اور پرمسرت موقع پر ہم آپ سامعین کو ریڈیو پاکستان کی انتظامیہ، پروگرام پروڈیوسر گوہر زمان محسود اور تمام قرآ حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر سامعین، میں اپنے ساتھی میزبان عبدالجبار انصاری کو بھی خصوصی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کلام پاک کو سمجھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین اکرام، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کل بروز منگل ہم قرآن حکیم کے نئے دور کا آغاز کریں گے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ سے ابتدا کریں گے انشاءاللہ۔ حمد باری تعالی۔ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے ذکر تیرا گلشن گلشن، سبحان اللہ سبحان اللہ، مصروف ثنا ہیں سرو و سمن، سبحان اللہ سبحان اللہ، مصروف ثنا ہیں
سرو سمن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا پھولوں کی مہک بلبل کی نوا قائم ہے تجھی سے حسن چمن سبحان اللہ سبحان اللہ قائم ہے تجھے سے حسن چمن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن کیا دیکھے کوئی وسعت تیری ہو کیسے بیان عظمت تیری عاجز ہے نظر قاصر ہے دہن سبحان اللہ سبحان اللہ عاجز ہے نظر قاصر ہے دہن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن مطلوب بھی تو مقصود بھی تو مسجود بھی تو معبود بھی تو روح صبا تو جان چمن سبحان اللہ سبحان اللہ تو روح صبا تو جان چمن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن ہر نقش تیری قدرت کا بیان ہر نقش کے لب پر تیرا بیان ہر بزم میں تو موضوع سخن سبحان اللہ سبحان اللہ ہر بزم میں تو موضوع سخن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن میں نے جو کہا میں نے جو سنا کچھ
کچھ بھی نہ کہا کچھ بھی نہ سنا ہے اس ورا تیرا مسکن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اس ورا تیرا مسکن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ مصروف ثنا ہے سرو و سمن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن. حمد باری تعالی. سامعین ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. کلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے منظور القونین اور یہ حمدیہ کلام محمد اعظم چشتی کا تھا. درس حدیث. آئیے سامعین تقاریر کے سلسلے میں گفتگو سنتے ہیں. مقرر ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمن. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهله مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته والخادم راع في مال سيدي ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواہ مسلم. کتاب النکاح. صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. امام نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک مرد اپنے اہل خانہ کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک خادم اپنے مالک کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر بہت اہم موضوع جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ کوئی آدمی بھی بری الذمہ نہیں ہے کہ اگر شوہر کی کچھ ذمہ داریاں ہیں تو زوجہ کی بھی ذمہ داریاں ہیں. اگر کسی علاقے کا حکمران یعنی امام جو ہے اس کی کوئی ذمہ داریاں ہیں تو اس کو ان ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اور پھر اسی طرح ایک خادم جو اپنے مالک کے مال کے اندر ذمہ دار ہے، یعنی ایک حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زکوٰۃ پہ ایک خادم کسی مالک کے مقرر ہے اور پھر وہ زکوٰۃ کو عدل اور انصاف اور ان اصولوں کے مطابق تقسیم کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا زکوٰۃ دینے والے مالک کو اجر ملتا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی اہم بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کو صاف رکھنے کے لیے اور امانت اور دیانت کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے جس طرح اس کو تشویق دلائی. یہ رعیت جو ہے یہ دراصل وہ چرواہے کا ریوڑ ہے. چرواہا اپنے ریوڑ کے بارے میں جتنا ذمہ دار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ ہر آدمی کی حیثیت اپنے اس علاقے میں اپنے ماحول میں اس کی ایک حیثیت چرواہے کی ہے اور ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنے اس رعایا اور اس بھیڑوں کے بارے میں
اس سے پوچھا جائے گا کہ ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کی شیلٹر کا، ان کی بچاؤ کا، اور ان کی دھوپ کی تمازت سے بچانے کا، اور اس کو سردی سے بچانے کا، یہ سارے انتظامات تم نے کیا کیے؟ اسی طرح اس انفرادیت کو، اس اجتماعیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، اور یہاں تک کہ بیوی کا کہا کہ وہ راعیہ، وہ ایک کیسی امارت رکھتی ہے، حکم رکھتی ہے، ایسی ذمہ داری رکھتی ہے، اور اس کو شوہر کے مطابق جو ہے، اس کے مفادات کے مطابق اس کو اس سے چلانا چاہیے، اور اس سے ایک آدمی بھی معاشرے کا وہ بری ذمہ نہیں ٹھہرتا ہے۔ اور اسلام نے انفرادیت کے اندر وہ اجتماعیت کا وہ عظیم ترین اصول دیا ہے، جس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے مفاد میں، ان کے نفع کے لیے کام کرتا ہو۔ پھر اسی طرح خیرخواہی کی بات آپ نے فرمائی کہ الدین النصیحہ، دین اصل میں نام ہی خیرخواہی کا ہے، اور یہ خیرخواہی اپنے لیے، اپنے رب کے لیے، اپنے رسول کے لیے اور اپنی امت کے لیے، یہ خیرخواہی جو ہے ہر آدمی کا یہ اصول ہونا چاہیے کہ اس خیرخواہی کو اپنے سامنے ہر وقت وہ رکھے۔ اور حقیقت یہ کہ یہاں پر فرائض کی بات کی گئی ہے، ہمارے ہاں ہر وقت یہ بحث چلتی ہے کہ جی میرا حق یہ ہے اور میرا حق یہ ہے، اور آخر اپنی ذمہ داریوں کی طرف بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی وہ انسانی دائرے کے عظیم قائد ہیں کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ ایک بیوی کی ذمہ داری کیا ہے، ایک شوہر کی ذمہ داری کیا اور اس کے فرائض کیا ہیں، اور اس کو اپنے سارے کے سارے اس حلقے کا، اس ماحول کا ان کے سامنے ذکر کر دیا کہ ایک امام کی ذمہ داری کیا ہے، اور ایک خادم اگر یہ سمجھتا ہے کہ صرف تنخواہ کے اوپر وہ اپنے مالک کے ساتھ ہے اور باقی اس کا کوئی فرض نہیں ہے، تو یہاں بتا دیا گیا کہ اس معاہدے کے عوض جو بیوی اور شوہر کے درمیان ہے، جو خادم اور مالک کے درمیان ہے، اور وہ معاہدہ جو امام اور رعایا کے درمیان ہے، اس معاہدے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا فریضہ ادا کرے، اپنی ذمہ داریوں کو پوری دیانت کے ساتھ، پوری امانت کے ساتھ ادا کرے۔ اور دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت کے ساتھ کام نہیں کرتا ہے، اور اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے کہ جو کسی عہد کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے ڈاکٹر عطاء الرحمن کی گفتگو سنی۔ چھوڑ امید و بیم کی باتیں، چھوڑ امید و بیم کی باتیں، چھیڑ در یتیم کی باتیں، چھیڑ در یتیم کی باتیں، کر گئی ہیں غنی طبیعت کو، کر گئی ہیں غنی طبیعت کو، نعمتوں کے قسیم کی باتیں، نعمتوں کے قسیم
باتیں سارے عالم کو کر گئی قائل، سارے عالم کو کر گئی قائل، ایک رسول کریم کی باتیں، ایک رسول کریم کی باتیں، مصحف پاک میں ہوئیں محفوظ، مصحف پاک میں ہوئیں محفوظ، ان کے خلق عظیم کی باتیں، ان کے خلق عظیم کی باتیں، بھول جاتے ہیں درد و غم تائب، بھول جاتے ہیں درد و غم تائب، سن کے لطف امین کی باتیں، سن کے لطف امین کی باتیں، چھوڑ امید و بیم کی باتیں، چھیڑ در یتیم کی باتیں۔ گلہائے عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بدر الدین بدر۔ یہ نعتیہ کلام حفیظ طائب کا تھا۔ روشنی۔ آئیے سامعین، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم مولانا محمد شریف ہزاروی کی گفتگو سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے ملک شام میں لشکر بھیجا گیا۔ مسلمان جب بیت المقدس کے شہر کے قریب پہنچے تو عیسائی قلعہ بند ہو گئے اور شہر کے سارے دروازے بند کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ کئی ماہ کی خوراک وغیرہ ان کے پاس تھی، اس لیے انہیں کوئی خاص غم نہ تھا۔ شہر کے ارد گرد بڑی مضبوط فصیل تھی، مسلمانوں کا اندر داخل ہونا محال تھا، اس لیے مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ سخت سردی کا موسم تھا، مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری اور بڑی استقامت کے ساتھ محاصرہ جاری رکھا۔ تقریباً 1 ماہ تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ عیسائی اس محاصرے سے سخت پریشان ہوئے
اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ عجیب لوگ ہیں جو اتنے عرصے سے سخت سردی کے باوجود عزم و ہمت سے کھڑے ہیں۔ ایک دن عیسائیوں کے علماء عمائدین جمع ہو کر مسلمانوں سے مخاطب ہوئے کہ آخر آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم آئے نہیں ہیں بلکہ بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت پر لگا دیں۔ علماء شہر نے جواب دیا کہ ہماری مذہبی کتابوں کی روح سے تم لوگ ہمارے اس شہر کو قطعاً فتح نہیں کر سکتے۔ یہ تو تم نے 1 ماہ محاصرہ کیا ہے، اگر تم 30 سال بھی کھڑے رہو تو تم لوگ اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے۔ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس شہر کو جو شخص فتح کرے گا اس کا نام عمر ہوگا اور تمہارے امیر لشکر کا نام ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ مسلمانوں نے جب یہ بات سنی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، ہم تو اس شہر کو فتح کر دیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ عیسائی حیران ہیں کہ یہ کیوں اتنے خوش ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہمارے خلیفہ اور امیر المومنین کا نام عمر ہی تو ہے جنہوں نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ عیسائیوں نے کہا صرف نام کی بات نہیں ہے بلکہ ہماری مذہبی کتابوں میں اس شخص کی پوری نشانیاں موجود ہیں، آپ اپنے امیر المومنین کو بلوا لیں، اگر واقعی وہ نشانیاں پائی گئیں تو ہم بغیر کسی مزاحمت کے شہر کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ مسلمان حیران تھے کہ یہ عیسائیوں کی کوئی چال نہ ہو، اس لیے فوج میں سے ایک ایسے شخص کو ان کے سامنے پیش کیا جس کی شکل و صورت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی ملتی جلتی تھی۔ عیسائیوں نے جب اس شخص کو دیکھا تو خوب غور و خوض کر کے کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ شخص عمر کے مشابہ ضرور ہے مگر عمر نہیں ہے۔ اب مسلمانوں نے یہ پروگرام بنا لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا جائے۔ چنانچہ پیغام بھیجا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری لے کر اپنے غلام کے ساتھ چل پڑے۔ آپ نے غلام سے کہا کہ چونکہ سواری ایک ہے اس لیے ہم باری باری اس پر سوار ہوں گے، 5 میل میں پیدل چلوں گا اور تو سوار ہوگا اور 5 میل تو پیدل چلے گا اور میں سوار ہوں گا۔ غلام نے بڑی لجاجت سے عرض کیا کہ حضرت میری کیا مجال کہ آپ کے پیدل چلتے ہوئے سواری پر بیٹھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عادلانہ شان کا اظہار کرتے ہوئے اسے مجبور کیا کہ اسی طرح باری باری سوار ہونا ہوگا۔ خدا کی قدرت کہ جب بیت المقدس کے قریب تشریف لائے تو غلام کی سوار ہونے اور حضرت عمر کی پیدل چلنے کی باری تھی۔ غلام نے عرض کیا کہ حضرت اب شہر قریب آ گیا ہے، آپ سوار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوتا، تیری باری ہے تو ہی سوار ہوگا۔ مسلمان تو روزانہ رات دیکھتے تھے کہ کب حضرت عمر تشریف لاتے ہیں۔ آخر جس دن حضرت عمر تشریف لائے تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور زور زور سے نعرے تکبیر بلند کیے اور کہنے لگے جاء عمر جاء عمر کہ عمر تشریف لے آئے۔ عیسائی بھی دیوار پر چڑھے کہ دیکھیں تو صحیح کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون سا ہے۔ علماء تورات اور انجیل نے جب سواری پر سوار شخص کو غور سے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو ہرگز وہ شخص نہیں ہو سکتا جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہمارا خلیفہ وہ نہیں ہے جو اونٹنی پر سوار ہے، بلکہ ہمارا خلیفہ تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ غور و خوض کر کے دیکھا، حتیٰ کہ آپ کے کرتے کے پیوند بھی گن لیے۔ جب ایک ایک نشانی پوری ہوئی تو بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں 10 دن تک قیام پذیر رہے، صلح کی شرائط طے کی اور ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خلفائے راشدین کی سیرت کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے مولانا محمد شریف ہزاروی کی گفتگو سنی۔
آپ نے پوچھا ہے۔ آئیے سامعین، سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں احسان اللہ صاحب نے خط لکھا ہے، لیکن جس جگہ سے خط لکھا ہے اس جگہ کا نام جس انداز میں انہوں نے لکھا وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ مائر کوٹ یا ہائر کوٹ اس طرح کا نام لکھا ہوا ہے۔ بہرحال احسان اللہ صاحب، اگر آپ ریڈیو پاکستان سنتے رہتے ہیں تو یقیناً آپ اپنے سوال سے ہی اندازہ لگا لیں گے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ سوال کا جواب ملنا چاہیے اور آپ کے لیے اور دیگر سننے والوں کے لیے وہ رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ احسان اللہ صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اعضاء کی ٹرانسپلانٹیشن جو ہے اس کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے، اور آج کل اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ مختلف لوگ غریب آدمیوں کے اعضاء فروخت کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اونے پونے ان کو یا خرید لیتے ہیں یا کڈنیپ کر لیتے ہیں، یا بعض اوقات تو ظالمانہ انداز میں کسی آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر سے مل کر اسے رشوت دے کر، اور غریب آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کے اعضاء نکلوا دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہر انسان کے اندر 2 گردے اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے ہیں، اور تمام میڈیکل سائنسز کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اگر 1 گردہ بھی رہے تو 1 گردے کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی پوری گزار سکتا ہے، لیکن اللہ نے 2 گردے بنائے ہیں تو زیادہ صحت کے لیے تو 2 ہی گردوں کی ضرورت ہے۔ البتہ بعض کیفیات میں اگر ایک خراب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر دوسرا گردہ کام کرتا رہتا ہے، اور یہ ظالم اور ناہنجار قسم کے ڈاکٹرز اور ان کو اعضاء کو بیچنے والے یہ درمیان کے جو لوگ ہیں وہ یہ ظلم کرتے ہیں کہ کسی شخص کا آپریشن ہوا اور آپریشن تھیٹر میں ہی اس کا پیٹ اگر چاک کیا گیا ہے تو اسی دوران اس کے بعض اعضاء نکلوا لیے جاتے ہیں، جس کا مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ اکثر مریض جو ہیں وہ تو ایسے غریب بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بعد میں الٹرا ساؤنڈ یا ایکس رے وغیرہ تو کروانا ہی نہیں ہوتا، وہ تو انتہائی ضرورت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ تو اعضاء جو ہیں ان کو ٹرانسپلانٹ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اعضاء کی خرید و فروخت اس سے گریز کرنا چاہیے، اور پاکستان کے قانون کے مطابق بھی اور انسانی حق کے مطابق بھی قطعی طور پر یہ اعضاء جو ہیں ان کی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انسانی جسم اور انسانی جان یہ قابل فروخت چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور ایک امانت ہے جو اللہ نے ہر ایک انسان کو عطا کر رکھی ہے۔ ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی وقت بھی اپنی مرضی سے، بغیر کسی جبر، بغیر کسی زیادتی کے کسی دوسرے کو ڈونیٹ کی جا سکتی ہیں۔ جیسے ہم ہر روز دیکھتے ہیں ہاسپٹلز میں خون دیا جاتا ہے، ایک صحت مند آدمی کا خون ان مریضوں کو لگایا جاتا ہے جن کا آپریشن ہو رہا ہو یا جو بیمار ہوں یا جنہیں اس کی ضرورت ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون تو میرا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں رکھا ہے، لیکن میری ضرورت اس کے ساتھ بھی پوری ہو جائے گی اگر میں اس میں سے کچھ کسی دوسرے بندے کی مدد کے لیے اس کے حوالے کر دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں فوری طور پر نیا خون پیدا کرنے کا اہتمام فرما دیتا ہے۔ اور اس لیے جو صحت مند انسان ہے اس کے اندر سے اگر خون نکال بھی لیا جائے تو اسے بیماری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا یہ خون دینا، اس کی ڈونیشن، یہ اس کو صحت مند بنا دیتی ہے۔ لیکن اگر کسی کا گردہ کاٹ لیا جائے یا کوئی اور ایسی جسم میں سے کوئی ایسی چیز نکال لی جائے جس سے وقتی طور پر تو انسان جی رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے اور اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور اس کی مرضی بھی نہیں تھی، تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور خرید و فروخت کا جو بازار ہے اسے تو ہر صورت میں بند کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اس میں بہت سارے ظالم اور بہت سارے انسان دشمن وہ میدان میں آ چکے ہیں، اور بہت سارے غریب آدمی بیچارے اس ظلم کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ تو اعضاء کی ٹرانسپلانٹیشن
کسی خاص مجبوری کے عالم میں اور ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد مریض جسے وہ عضو لگانا ہے اور وہ شخص کے جس کے اندر سے وہ عضو نکالنا ہے اس کی مرضی بھی اس کے اندر شامل ہو. جیسے آنکھیں ڈونیٹ کی جاتی ہیں یا اس میں سے کچھ حصہ جو دیکھنے کا قرنیہ ہوتا ہے وہ ڈونیٹ کیا جاتا ہے، تو ہر قسم کے اعضاء کو ڈونیٹ کرنے سے پہلے فریقین سے پوچھنا، ان کی مرضی طلب کرنا، ماہر ڈاکٹرز کا یہ کہنا کہ اس میں دونوں کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ دونوں جینے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے، تو تمام تر طبی احتیاطوں کا خیال رکھتے ہوئے انسانی اعضاء ٹرانسپلانٹ کیے جا سکتے ہیں. دنیا بھر کے علماء میں سے اکثریت کا فتویٰ یہی ہے اور وہ اسے جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد کسی انسان کو نہ اذیت دینا ہے اور نہ ہی اس کی عزت کو خراب کرنا ہے، بلکہ کسی دوسرے انسان کی جان کو بچانا ہے اور اسے ایک مناسب زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے. تو اس اعتبار سے اس کا خیال کیا جا سکتا ہے اور یہ کام جائز ہے. آپ نے پوچھا ہے سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم. سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں. انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد. خط لکھنے کے لیے سامعین ہمارا پتہ ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے. انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد. قرآن حکیم اور ہماری زندگی. آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ انعام کی آیات مبارکہ 142 تا 144 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں. مقرر ہیں حافظ محمود اختر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. صدق اللہ العظیم. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ نے بوجھ اٹھانے والے مویشی پیدا کیے اور زمین سے لگے پست قد جانور بھی پیدا کیے، اور اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک شیطان تمہارا واضح دشمن ہے. اللہ نے ہی جانوروں کی 8 قسمیں پیدا کیں، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2. آپ ان سے پوچھیں کہ دونوں کے نر جانور حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ بچہ جو بھیڑ اور بکری کے رحم میں ہے. مجھے اس کی کوئی دلیل بتلاؤ اگر تم سچے ہو. اور اونٹ اور گائے سے 2 قسمیں پیدا کی، یعنی اونٹ اور گائے کے نر اور مادہ پیدا کیے. آپ ان سے پوچھیں کہ دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ بچہ جو مادہ اونٹ اور گائے کے رحم میں ہے. کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کرے کہ اس نے جن جانوروں کو حرام نہیں کیا تھا انہیں حرام قرار دینے لگے
تاکہ لوگوں کو جہالت کی بنا پر گمراہ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ جو بات اللہ نے نہیں کہی اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا ظلم ہے۔ سامعین محترم، آپ نے اس وقت سورۃ الانعام کی آیات 142 اور 144 کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مویشی اور پرندے پیدا کیے تاکہ انسان ان کا گوشت کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 میں فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی قسم کے جانور حلال کیے گئے ہیں۔ ان جانوروں کا مجموعی طور پر ذکر قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔ سورۃ الانعام کی آیات 42 اور 43 میں ان جانوروں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا چوپایوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو سامان اٹھانے کے کام آتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ یہ جانور تمہارا سامان ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانے میں تمہاری مدد کرتے اور سہولت فراہم کرتے ہیں۔ عرب کی خانہ بدوش زندگی میں یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا احسان تھا کہ انہیں آئے دن پانی اور خوراک کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ کام تمہیں خود کرنا پڑتا تو یہ تمہارے لیے بڑی مشقت کا باعث بنتا۔ اللہ نے یہ احسان کیا کہ تمہیں سامان منتقل کرنے اور سواری کے لیے یہ جانور دے دیے ہیں۔ ہمارے زیر مطالعہ آیت میں دوسری قسم کے ان جانوروں کا ذکر ہے جو چھوٹے قد کے ہوتے ہیں۔ ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ان کے چمڑوں کو بھی مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ نحل کی آیات میں جانوروں کے ان فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم نے چوپائے پیدا کیے، ان کے چمڑوں اور ان کے بالوں اور ان کے پشم سے تم گرمی حاصل کرنے کے لیے لباس تیار کرتے ہو۔ تم ان کے چمڑوں سے خیمے بناتے ہو جو تمہاری رہائش کے کام آتے ہیں۔ ہماری زیر مطالعہ آیت نمبر 142 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں فرمایا کہ تم اللہ کی پیدا کردہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہی کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کا حکم ایک بہت بڑی انسانی نفسیاتی حقیقت ہے۔ انسان کے اندر حرص اور لالچ کا پہلو موجود ہے۔ اس رجحان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت حلال اور حرام کی حدود کی پرواہ نہ کرے، احتیاط سے کام نہ لے اور لالچ میں آ کر تحقیق کیے بغیر حرام کی ہوئی چیز کھانے کی طرف مائل ہو جائے۔ ایک چیز اس کے لیے حلال نہ ہو، اس پر اس کا حق موجود نہ ہو اور وہ خواہ مخواہ وہ چیز کھا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ حرام ہیں اور کچھ ان کے درمیان مشتبہ ہوتی ہیں۔ ان میں حلال کا امکان بھی ہو سکتا ہے اور حرام کا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس قسم کی مشتبہ چیزیں استعمال نہ کرے۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ حلال اور پاکیزہ چیزوں ہی کو استعمال کرنا اور شیطان کی پیروی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ایسی چیزیں جو اس کے لیے حرام ہیں ان کا جواز انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ تمہارے لیے حلال ہی ہیں، انہیں استعمال کر لو۔ مثلا رشوت کو اپنا حق سمجھ لینا، کاروباری زندگی میں کسی کاروبار میں ایسے استحصالی اور ظالمانہ اصول بنا کر مارکیٹ میں ان اصولوں کو مسلط کر کے لوگوں کا استحصال کرنا، احتکار یعنی جنس کو ذخیرہ کر لینا اور مصنوعی قلت پیدا کر کے اسے کاروبار کا اصول بنا لینا، سود کے جواز کے دلائل گھڑنے کے بعد
سود خوری کرنا، مردہ جانور فروخت کر کے لوگوں کو حرام کھلانا، ناقص اشیاء کو دھوکہ دہی کے ذریعے فروخت کرنا اور اس کے جواز کے لیے شیطان کے پیدا کردہ دلائل کا سہارا لینا، یہ سب کچھ ان آیات کے مفہوم میں شامل ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہی کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ آج کے دور میں ایسی سینکڑوں صورتیں موجود ہیں کہ حرام اشیاء یا حرام کمائی کے طریقے سوسائٹی میں رائج ہیں، انہیں جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کا حلال کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ ناجائز منافع خوری بھی اس کی ایک شکل ہے۔ حلال چیزیں ہی کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کا ایک مطلب سابقہ آیاتی روشنی میں یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جس نے یہ نعمتیں حلال جانوروں کی شکل میں دی ہیں اسی کا شکریہ بھی بجا لاؤ۔ مشرکین کا ایک یہ طریقہ تھا کہ جب ان کی کھیتی پکتی تو اس کے 3 حصے کرتے، ایک اللہ کے لیے، ایک اپنے لیے اور ایک اپنے بنائے ہوئے معبودوں کے لیے مختص کر دیتے۔ جانور بھی اللہ نے پیدا کیے لیکن مختلف نام دے کر وہ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام منسوب کر کے انہیں چھوڑ دیتے، ان کا خصوصی احترام کرتے۔ قرآن ان سے پوچھتا ہے کہ کھیتی کے پکنے میں یا جانوروں کی نسل آگے چلنے میں تمہارے معبودوں کا کوئی عمل دخل ہے؟ مشرکین نے اپنی مرضی سے حلال اور حرام کے فیصلے کر لیے تھے، جس جانور کو چاہتے حلال ٹھہرا لیتے، جسے چاہتے حرام کر دیتے۔ حالانکہ حلال و حرام کا تعین کرنا اللہ کا اختیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے عالموں کو اس اعتبار سے ان کی مذمت فرمائی کہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے حلال و حرام کے فیصلے کرنے شروع کر دیے تھے۔ جن جانوروں کو اللہ نے حلال قرار دیا ان کے بارے میں آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ کل 8 جوڑے نر اور مادہ ہیں، بھیڑ کے 2 اور بکری کے 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں یا وہ بچے جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ مشرکوں سے پوچھا گیا ہے کہ وہ بتائیں کہ تم نے جو طرز عمل اختیار کر رکھا ہے کہ جسے چاہتے ہو حلال بنا لیتے ہو، جسے چاہتے ہو حرام قرار دے دیتے ہو، اس میں تمہارے پاس کیا بنیاد اور دلیل ہے؟ اگلی آیت نمبر 44 میں فرمایا اونٹ کی جنس سے 2 نر اور مادہ اور گائے کے 2 نر اور مادہ جوڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں اللہ نے ان نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو یا ان بچوں کو جو ماداؤں کے پیٹوں میں ہوتے ہیں؟ جب اللہ نے ایسا کوئی تاکیدی حکم دیا تھا تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اس طرح کے تمام خود ساختہ طرز عمل کی مذمت کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ ان کے یہ تمام طریقے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہی ہے۔ اللہ نے حلال و حرام کے طریقے اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، یہ افتراء علی اللہ ہے، اور جو شخص جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ یہ جھوٹ بول کر مشرکوں نے عذرہ جہالت لوگوں کو گمراہ کیا اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا وبال ان پر یقیناً پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں اس وبال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ انعام کی آیات مبارکہ 142 تا 144 میں بیان مضامین کے حوالے سے حافظ محمود اختر کی گفتگو سنی۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آئیے سامعین، پروگرام کے آخری گزرتے لمحات میں اس بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں جہاں مانگنے پر اور عطا کیا جاتا ہے اور عطا کرنے کے بعد احسان نہیں جتلایا جاتا. اللہم یا واسع العطایا یا دافع البلایا یا کافی المہمات یا مجیب الدعوات، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں کشادگی کے ساتھ عزت کی حلال روزی عطا فرما، ہمیں قناعت کی دولت عطا فرما، ہمیں فضول خرچی سے، کنجوسی سے، حسد سے، جھوٹ سے، غیبت سے، لوگوں کی دل آزاری سے اور حرام کمائی سے بچا. ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اخوت و محبت کا جذبہ پیدا فرما اور توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے حبیب کے ارشاد کے مطابق اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے بندوں کے ہمدرد و غمخوار ہوں. ہم اپنے کاروبار میں اور دوسرے معاملات میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے تیرے بندوں کو کوئی تکلیف پہنچے اور ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو. الہ العالمین، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان راستوں پر چلا جن پر چل کر انہیں دنیا اور آخرت میں سربلندی حاصل ہو. رب العالمین، ہمارے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا فرما اور ہمیں ہمارے کھلے اور چھپے دشمنوں کی شرارتوں سے محفوظ رکھ. ہمیں ان راستوں سے بچا جو ہلاکت اور بربادی کی طرف جاتے ہیں. مولا کریم، پاکستان پر اپنی رحمتوں کا سایہ قائم رکھ. پاکستان کو اسلام کی اور دنیا کے سارے مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے. اسے تمام زمینی اور آسمانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھ. یا ذی الجلال والاکرام، تیرے جاہ جلال کا واسطہ ہمیں بھی قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح دنیا کی قیادت و امامت کا منصب عطا فرما دے اور ہمیں اس منصب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اور صلاحیت سے نواز دے.
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین.